علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر۔ اور ایک تو ریکویسٹ یہ کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور دوسرا آپ کو اسکرین پر جو ایک ایڈ نظر آ رہا ہے جو کوکنگ چینل کے حوالے سے ہے، ایک کوکنگ چینل ہے، اور میرے ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، کچھ زیادہ دیر نہیں لگتی اس کو سبسکرائب کرنے میں۔ آپ اس کو لنک کو اوپن کریں گے، سبسکرائب کا بٹن دبائیں گے، اس کے بعد گھنٹی کے بٹن کو آپ دبائیں گے تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اچھی خبر ہے اس حوالے سے کہ یو اے ای میں جو ایکسپیٹ کافی عرصے سے قیام پذیر ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کی نوکریاں چلی جاتی ہیں اور اس کے بعد ان کو گریس پیریڈ دیا جاتا ہے، جو کہ ماضی میں صرف اور صرف 30 دن کا گریس پیریڈ تھا۔ اب اس گریس پیریڈ کو بڑھا دیا گیا ہے۔ کتنے عرصے تک بڑھا دیا گیا ہے یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے، یہ خبر اس سے پہلے بھی آ چکی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ خبر اس سے پہلے آ چکی ہے، لیکن اب یہ جو نئے ویزا قوانین ہیں یا لیبر قوانین آپ کہہ لیں، یا جو گریس پیریڈ کے حوالے سے جو قوانین ہیں، یہ اب تبدیل کیے جا رہے ہیں، اور شنید یہ ہے کہ جلد ہی ان کا اطلاق نافذ العمل ہوگا، یعنی ان کا اطلاق شروع ہو جائے گا۔ اب اس میں 2-3 موٹی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ کسی بھی وجہ سے جن کی جاب چلی جاتی ہے، تو ماضی میں یہ تھا کہ اس صورتحال میں جاب جانے کی صورت میں کسی بھی شخص کے پاس 30 دن کے اندر یہ آپشن ہوتی تھی کہ یا تو وہ دوسری نوکری جوائن کر لے یا پھر وہ یو اے ای چھوڑ دے، یو اے ای سے نکل جائے، ایگزٹ کر دے۔ اب وہاں کی حکومت نے ریئلائز کیا ہے کہ شاید یہ قانون زیادہ مناسب نہیں ہے، لہذا اس کو تبدیل کیا جائے۔ اب جتنے بھی لوگ جن کی نوکریاں چلی جائیں گی، خدا نخواستہ کسی کی نوکری چلی جاتی ہے، تو اب وہ 180 دن تک کا گریس پیریڈ انجوائے کر سکے گا، یعنی اس کے پاس 180 دن ہوں گے، جو کہ 6 مہینے بنتے ہیں، اور ان 6 مہینوں کے دوران اس کے پاس بہت زیادہ مواقع آ سکتے ہیں کہ وہ کوئی دوسری نوکری تلاش کر لے، کسی اور کمپنی کو جوائن کر لے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کی گورنمنٹ، وہاں کے ایک وزیر صاحب نے جو ان کے ٹریڈ منسٹر ہیں، انہوں نے فرمایا بھی ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ٹیلنٹ ہے، جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، اسکلفل لوگ ہیں، ہنرمند لوگ ہیں، لائق قابل لوگ ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ایکسپیرینس، تجربہ کار لوگ ہیں، وہ یو اے ای میں ہی رہیں، وہ 30 دن کے بعد ان کو یو اے ای نہ چھوڑنا پڑے، لہذا وہ 6 مہینے کے اندر ان کے پاس مناسب وقت ہے کہ وہ کوئی دوسری نوکری تلاش کر سکتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، اب جو بزنس پرمٹ تھا اس کی مدت بھی، یعنی بزنس انٹری پرمٹ، آپ کوئی بزنس کرنے کے لیے وہاں پر جانا چاہتے ہیں، بزنس اسٹیبلش کرنے کے لیے، تو اس کی میعاد بھی جو ہے وہ 3 مہینے سے بڑھا کر 6 مہینے کر دی گئی ہے۔ یہ بھی ایک اچھا اقدام ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو وہاں پر جنہیں ہم ایکسپیٹ کہتے ہیں، غیر ملکی ہیں، ان کے لیے ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ ماضی میں یہ تھا کہ جو ریزیڈنسی تھی، مثال کے طور پر میں وہاں پر رہتا ہوں، میرے پاس وہاں کا ریزیڈنس ویزا ہے، جاب ہے، تو میرے جو ریزیڈنسی، میری کے اوپر جو بچے ریزیڈنسی انجوائے کر سکتے تھے، جن کو ریزیڈنس ویزا ملتا تھا، وہ ویزا ایسا تھا کہ 18 سال کی عمر تک وہ بچے جو ہیں وہ والدین کی ریزیڈنسی پر اپنا ریزیڈنس ویزا برقرار رکھ سکتے تھے۔ اب اس عمر کو بھی بڑھا کر 25 سال کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک بہت اچھی خبر ہے ان لوگوں کے لیے جن کے بچے اب 18 سال کی عمر سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ ان کو وزٹ ویزے لگوانے پڑتے تھے اور انٹری ایگزٹ کروانا پڑتی تھی، اب یہ چیز بھی ختم ہو گئی ہے۔ اب 25 سال تک آپ بے فکر ہو جائیں۔ ساتھ ہی ساتھ والدین کو سپانسر کرنے کے لیے طریقہ کار کو سہل بنا دیا گیا ہے، آسان بنا دیا گیا ہے۔ ایک اور چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل ذکر ہے کہ اسپانسرشپ آف پیرنٹس انڈر ویزا آف ڈائریکٹ فیملی ممبرز، یعنی جو فیملی ممبرز ہیں
یا صرف پیرنٹس ہی نہیں، جو دیگر فیملی ممبرز ہیں، آپ ان کو اسپانسرشپ بھی آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ اور یہ ایک اور چیز ہے، 1 year ریزیڈنسی ایکسٹینشن فار ہیومینیٹیرین کیسز۔ اب ہیومینیٹیرین کیسز کیا ہو سکتے ہیں؟ یعنی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 1 سال تک آپ کو ویزے میں توسیع دی جا سکتی ہے۔ اب انسانی ہمدردی کے زمرے میں بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں، کسی شخص کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی بہت اس طرح کی ناگہانی صورتحال ہے کہ وہ شخص یو اے کو چھوڑنے کے قابل نہیں ہے، یا ایک شخص وہاں پر موجود ہے، اس کے پیرنٹس کا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے، تو وہ پیرنٹس جو ہے وہ جانے کے قابل نہیں ہے، تو ہیومینیٹیرین انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 1 سال کا ویزا جو ہے وہ اس میں ایکسٹینشن دی جائے گی۔ اب یہاں پر مزید انشاءاللہ اس سے آگے والی جو ویڈیو ہوگی اس میں آپ کو بتاؤں گا، جو اس کے بعد والی جو ویڈیو ہے، کہ وہاں پر اب لیبر لاز میں بھی جو وہاں کے جو لیبر سے متعلق جو قوانین ہیں ان میں بھی کافی حد تک تبدیلیاں کی گئی ہیں اور تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ وہ لیبر لاز کب سے نافذ العمل ہوں گے، اس حوالے سے بھی میں آپ سے بات کروں گا۔ لیکن یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ یو اے ای کا یہ جو 2021 ہے، یہ یو اے ای کے 50 سالہ تقریبات کا حصہ ہے، یعنی یہ گولڈن جوبلی سال ہے۔ 50 سالہ تقریبات جاری ہیں وہاں پہ، اور 2 دسمبر کو ان کا جو قومی دن ہے، اس موقع پر بہت بڑے اعلانات کی توقع کی جا رہی ہے، اور امید ہے ایسا ہی ہوگا۔ اب ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگ جس کا انتظار کر رہے ہیں، منتظر ہوں گے، اور میں اپنی متعدد ویڈیوز میں اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں۔ ظاہر ہے میرے پاس کوئی مصدقہ حتمی معلومات نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر میں یہ دعویٰ کر سکوں کہ ایسا ضرور ہوگا، لیکن واضح امکانات یہ ہیں کہ 2 دسمبر کے دن یا اس کے موقع پر یا اس سے 1 دن پہلے یا 2 دسمبر کو آپ یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہاں کی گورنمنٹ بہت سے ایسے انسینٹیوز کا اعلان کرے، بہت سی ایسی مراحت کا اعلان کرے جو بیسیکلی ایکسپیٹس کے لیے ہوں۔ وہ مراحت کیا ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ویزا جو ہے، مختلف جو ویزا کی جو کیٹیگریز ہیں ان کو سہل یعنی آسان بنانے کے اعلانات ہو سکتے ہیں۔ جس طرح 5 سالہ ویزا ہے، اس طرح ممکن ہے 10 سالہ ملٹیپل انٹری ویزے کا اجرا شروع کر دیا جائے۔ فی الحال جو 5 سال کا جو ویزا ہے اس کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس 6 مہینے تک کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے۔ ان 6 مہینے تک آپ کے بینک میں $4000 یا اس کے برابر یا مساوی رقم ہونا ضروری ہے۔ اس طرح کی دیگر بہت سی چیزیں ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں سمجھتا ہوں، جو ہم جو ایکسپیٹس پاکستانی، انڈینز، بنگلہ دیشی کے لیے ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے جو لوگ اوور سٹے پر ہیں، این ممکن ہے ان کو ایک مرتبہ، آخری مرتبہ ایک اور موقع دیا جائے، ایک ایمنسٹی کا اعلان کیا جائے کہ آپ بغیر جرمانہ ادا کیے، بغیر بلیک لسٹ ہوئے، بغیر بین ہوئے، آپ یو اے ای کو فلاں تاریخ تک چھوڑ سکتے ہیں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری موقع ہوگا ان لوگوں کے لیے جو کہ ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں، جن پر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں درہم جو ہے وہ اوور سٹے کا جرمانہ بنتا ہے، وہ جرمانہ ادا نہیں کر سکتے، اپنے ملک جانے کے لیے بے قرار ہیں، لیکن امید ہے جلد ہی اس کا اعلان بھی سامنے آئے گا۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔